الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسهر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة بعثت برفع قوم وبخفض آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. انتہائی قابل عزت تکریم و تعظیم علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور میری آواز سننے والی باپردہ ماؤں بہنوں، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. لوگ سوال کرتے ہیں کہ بغیر وضو کے درود شریف پڑھنا جائز ہے کہ نہیں. فتویٰ یہ ہے کہ بغیر وضو کے درود شریف پڑھنا جائز ہے، لیکن جن کے دل میں محبت ہو، عشق ہو، طلب ہو، تڑپ ہو، کڑن ہو، وہ یہ سوال نہیں پوچھتے. انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے
پوری زندگی آقا کا نام بھی بغیر وضو کے نہیں لی. اسی لیے یہ ایک معمولی جلسہ نہیں ہے کہ تلاوت ہوئی، نعت ہوئی، بیان ہوا، دعا ہوئی اور چھٹی ہو گئی. نہیں، جس کے نام پر ہم جمع ہیں پوری کائنات اس کے لیے سجائی گئی. اسی لیے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں پر زیادہ حق رکھتے ہیں، مومنوں کے زیادہ قریب ہیں، ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ. حدیث پاک میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک آقا اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جائے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور ساری انسانیت سے. اور پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس دین کو میں لے کر آیا ہوں. پھر قرآن کہتا ہے قل، اے نبی کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے اور اولادیں، و اخوانکم، تمہارے بھائی اور بہنیں، و ازواجکم، تمہارے شوہر اور بیویاں، و عشیرتکم، تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموها، تمہارا کمایا ہوا مال، و تجارت تخشون کسادہا، تمہاری تجارت اور بزنس، و مساکن ترضونہا، تمہارے رہنے والے محلات، اگر یہ سب تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. تم محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو. ارے بھائی، اپنی اولاد سے بھی زیادہ نبی سے محبت ہیں، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ نبی سے محبت ہیں، اپنی خواہشات سے بھی زیادہ نبی سے محبت ہیں. لیکن فرمایا بات بنے گی نہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت ہے. اچھا، یہ دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں. ہر آدمی کھڑے ہو کر کہے گا مجھے نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے، لیکن دعوے پر دلیل بھی دینی پڑتی، دعوے کو پروف بھی کرنا پڑتا ہے. اور یہ پروف کر کے دکھایا قدسی صفات پر مشتمل صحابہ کی پاک باز جماعت. ہم نے تو عشق رسول کے اپنے پیرامیٹر سیٹ کر رکھے، اپنا کرائیٹیریا بنا رکھا ہے. کوئی کہتا ہے صرف امامہ پہنو نبی سے محبت، کوئی کہتا ہے صرف داڑھی رکھ لو نبی سے محبت، کوئی کہتا ہے صرف نعت اور بیان کر لو نبی سے محبت. لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وہ پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں کہ نبی سے محبت کس کو کہتے ہیں. توجہ سے سننا، دل کے کانوں سے سننا، طلب اور تڑپ سے سننا. ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ہے، ایک جنگ میں آقا نے کہا، ٹہنی کو ہاتھ میں پکڑ کر کہا، وہ ٹہنی تلوار بن گئی، بلکہ تلوار سے بھی
زیادہ تیز رفتار بن گئی تو آقا نے پوچھا من یأخذ ھذا السیف بحقی، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ صحابہ سب بے چین ہو گئے، مچل گئے کہ آج یہ سعادت ہمارے حصے میں آئے، لیکن آج جس کے قسمت کا اور مقدر کا ستارہ چمکنا تھا وہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ تلوار لی اور پوچھا آقا اس تلوار کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس سے دشمن کو اتنا مار کے یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ یہ بات کرنا بہت آسان ہے، میں بھی جذبات میں کر رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، لیکن کر دکھانا بڑا مشکل ہے۔ تلوار لی اور لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے، زخموں سے چور ہو گئے، جان جانے آفری کرنے کا وقت آ گیا، آقا کے قدموں میں لائے گئے، اللہ اکبر کبیرہ، اور ان کے جسم پر اتنے زخم اور اتنے نیزے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ آپ کو درد نہیں ہوا؟ بھائی چھری لگے، تیر لگے، تلوار کی ضرب لگے، نیزے سے زخم پڑ جائے، خون رسنے لگے، درد تو ہوگا۔ کسی نے پوچھا آپ کو درد نہیں ہوا؟ کہا درد کا احساس نہیں ہوا، درد کا احساس نہیں ہوا۔ کیوں؟ اب غور سے سنیے۔ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ مصر کی عورتوں نے جب دیکھا تو فریفتہ ہو گئی اور پھلوں کے بجائے انگلیوں کو کاٹ ڈالا، تکلیف کا پتہ نہیں چلا۔ کسی نے کہا یوسف علیہ السلام تو بہت حسین تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی بالکل حسین تھے، لیکن ہمارے آقا سے زیادہ نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، فریفتہ ہو گئی اور پھلوں کے بجائے انگلیوں کو کاٹ ڈالا، پتہ نہیں چلا، لیکن ایمان نہیں لائی۔ میرے محمد کو جس نے دیکھا پہلے کلمہ پڑھا پھر گردنیں کٹوا دی۔ تو جب یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا، مصر کی عورتوں نے دیکھا انگلیاں کٹ گئی، تکلیف کا پتہ نہیں چلا، ابو دجانہ کی نظریں محمد الرسول اللہ کے چہرے پر تھی، تو انہیں تکلیف کا پتہ کیسے چلتا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عاشق کون ہوتا ہے؟ ام عمارہ رضی اللہ عنہا، انہیں پتا چلا کہ آپ کا بیٹا راہ خدا میں شہید ہو گیا۔ وہ کہنے لگی لہذا الیوم ارضعتہ، یہ دن دیکھنے کے لیے تو میں نے اسے دودھ پلایا تھا کہ یہ ناموس رسالت پر قربان ہو جائے۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا 4 جوان بیٹے تھے، چاروں شہید کر دیے اور انہیں ترغیب دی کہ کل تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی ہے، ان کی ناموس پر پہرا دینا ہے اور تمہیں شہید ہونا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے خنسا کیا لائی ہو؟ میں کہوں گی 4 جوان بیٹے دیے، تیرے حبیب کی ناموس پر قربان کر کے آئے۔ اور فلسطین میں ابھی اس کی یاد تازہ ہو گئی، ایک مائی کا ایک بیٹا شہید ہوا، پھر کچھ دن کے بعد دوسرا بیٹا شہید ہوا، کچھ عرصے کے بعد تیسرا بیٹا شہید ہوا، پچھلے ہفتے چوتھا بیٹا شہید ہوا۔ وہ لوگوں کو کہنے لگی مجھے مبارکباد دو،
میں خوش قسمت ہوں، میں نے 4 بیٹے اللہ کے دین پر نچاور کر دیے تھے۔ ایک بوڑھا کہنے لگا میرا خاندان شہید ہو گیا، اللہ میں تیری تقدیر پر راضی ہوں، اگر میرے اور گھرانے والے ہوتے اسے بھی تیری رضا پر قربان کر دیتے۔ زیاد ابن سکن رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے، زخموں سے چور چور ہو گئے، آقا کے قدموں میں لائے گئے۔ آقا نے پوچھا اللہ کا حاجہ؟ شاعر نے اسے اپنے الفاظ کا پہناوا دیا، اللہ کا حاجہ تیرا مطلوب، تیرا مقصود، تیری منشا، تیری آرزو، تیری حسرت، تیری وشز، تیرا ایم آف لائف، تیرا مشن، تیرا ٹارگٹ، تیرا پرپس، تیرا اوپینین، تیرا ایجنڈا، تیرا چارٹر آف ڈیمانڈ، تیرا سلوگن، تیرا نعرہ، تیرے دل کی آواز کیا ہے؟ زیاد ابن سکن نے بزبان حال کہا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو، تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کو۔ یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ عاشق کون ہوتا ہے؟ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نبی پر جان نچاور وہ کرے گا جس کو نبی کا تعارف ہوگا۔ بولو جس کو نبی کا۔ بہت اہم بات سمجھانے لگا۔ آج ہم کہتے ہیں نا کافر نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور مسلمان بھی آقا کی بے ادبی کرتا ہے۔ بھائی سنت کو گندی نالی میں بہانا بے ادبی نہیں ہے؟ غیر کے طریقے پر، انگریزوں کے طریقے پر بال رکھنا بے ادبی نہیں ہے؟ غیر کے طریقے پر شادیاں کرنا بے ادبی نہیں ہے؟ عورتوں کا چادر کو سر سے دوپٹے کو اتار پھینکنا بے ادبی نہیں ہے؟ آپ ایک نوجوان لڑکے کو ایک کافر لڑکے کے ساتھ کھڑا کرو اور وہ اس پنڈ کا اور اس چک کا اور اس گاؤں کا نہ ہو، آپ اسے پہلے سے نہیں جانتے، آپ مسلمان اور کافر میں فرق کر سکتے ہو؟ ہیئر اسٹائل ایک جیسا، چہرہ ایک جیسا، لباس ایک جیسا، نماز دونوں نہیں پڑھتے، آپ ایک لڑکی کو کافرہ لڑکی کے ساتھ کھڑا کر دو، آپ پہلے سے دونوں کو نہیں جانتے، سچ بتاؤ آپ فرق کر سکتے ہو؟ اس پنڈ میں 2 شادیاں ہو، ایک مسلمان کے گھر ایک کافر کے گھر، سچ بتاؤ دونوں شادیوں میں آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ وہاں بھی میوزک، گانے، فنکشن، کون سا مسلمان زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں۔ اقبال نے کہا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرما یہود، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ آزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں ممبر و محراب۔ بھائی ہم نعرے تو بہت لگاتے ہیں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ ارے بھائی نعرے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟
ایک آدمی بیمار ہو گیا اور وہ آغا خان بہت بڑے ہاسپٹل میں گیا، کوالیفائیڈ ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا، ایبٹ کمپنی کی اس کو میڈیسن لکھ کر دی، وہ میڈیسن خریدتا نہیں ہے، استعمال نہیں کرتا، اس پرچے کو ہوا میں لے رہتا ہے، میں ٹھیک ہو گیا، مجھے صحت مل گئی۔ بتاؤ صحت ملے گی، لوگ کہیں گے جب تک دوا خریدو گے نہیں، استعمال نہیں کرو گے، صحت نہیں ملے گی۔ ہم قرآن کو اٹھا کر نعرے لگاتے ہیں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا، تجوید سے پڑھنا نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن کا مفہوم اور معنی نہیں آتے، قرآن پر عمل نہیں۔ کہیں سے بھی قرآن کھولو، جو قرآن میں لکھا ہے کچھ اور ہوگا، جو ہم کر رہے ہیں کچھ اور ہوگا، نہ صورت قرآن کے مطابق، نہ سیرت قرآن کے مطابق، نہ کردار قرآن کے مطابق، نہ گفتار قرآن کے مطابق، نہ عادات و اطوار قرآن کے مطابق، نہ تہذیب اور تمدن قرآن کے مطابق، نہ خلوت اور جلوت قرآن کے مطابق، نہ دن اور رات قرآن کے مطابق، نہ صبح اور شام قرآن کے مطابق، نہ بچپن اور پچپن قرآن کے مطابق، نہ لڑکپن اور جوانی قرآن کے مطابق، نہ شادی بیاہ قرآن کے مطابق، نہ معاملات اور معمولات قرآن کے مطابق، نہ معیشت اور معاشرت قرآن کے مطابق، کوئی چیز قرآن کے مطابق نہیں۔ نعرے لگاتے ہیں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ بھائی مذاق بنایا ہے ہم نے ہر چیز کو۔ عظمت صحابہ کے نعرے لگاتے ہیں، اچھی باتیں، لیکن صحابہ کی زندگی کو دیکھو، اپنی زندگی کو دیکھو، 90 ڈگری کا اختلاف نظر آئے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ قرآن کو زندگی میں لے آؤ، قرآن کو زندگی میں لے آؤ، قرآن زندگی بنا دے گا۔ قرآن کو زندگی میں لے آؤ، قرآن زندگی بنا دے گا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت اس امت کو عروج کیسے نصیب ہوگا؟ ہم تو اسے عروج کہتے ہیں جس کے ویورشپ زیادہ ہو، سبسکرائبر زیادہ ہو، فین فالوئنگ زیادہ ہو، لوگ انگلیوں سے اس کی طرف اشارے کرے۔ فرمایا لیست الشہرہ بکثرت المتتابعین، شہرت اس چیز کا نام نہیں، ویورشپ بڑھ جائے، سبسکرائبر بڑھ جائے، فالوور بڑھ جائے، نہیں، اصل شہرت تو یہ ہے کہ جب آدمی رفع یدیہ الی السماء، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، فقال الملائکہ، فرشتے کہے، صوت معروف من عبد معروف، کتنی پیاری آواز ہے، کتنا جانا پہچانا بندہ ہے، اللہ کو اتنا راضی کرو کہ اللہ بھی تمہارے ہاتھ اٹھے، اللہ دنیا کا نقشہ تبدیل کر دے۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ دنیا کا جغرافیہ تبدیل کر دیتا ہے، ان کی نگاہ پڑتی ہے، پار ہو جاتی ہے، وہ کندھے پر ہاتھ رکھ کر نماز کی دعوت دیتے ہیں، کوئی رد نہیں کر سکتا۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہے، اہل زبان سے آگے، اہل دل آج بھی ہے، اہل زبان سے آگے۔ صحابہ میری طرح لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتے تھے، جلسے نہیں ہوتے تھے، کانفرنسز نہیں ہوتی تھی، کنونشن نہیں ہوتے تھے، 3 دن کے اجتماعات نہیں ہوتے تھے۔ میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک جملہ کہتے تھے، کونو مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ۔
جس دن ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں آ گئے کونو مثلنا، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، تھکے تو نہیں ہو؟ تھکوں گا میں یا آپ؟ بھائی کراچی سے ہم آئے ہیں، ہاں ابھی بھی 2-3 گھنٹے گاڑی کا سفر کر کے ہم آئے ہیں، اور تھکیں گے آپ؟ تھکیں گے تو نہیں نا؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو، آرام سے کہو، کوئی سن نہ لے، زور سے بولو۔ ابھی ایک مسئلہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تبلیغی جماعت کا نام کس نے سنا ہے؟ تو ہاتھ اٹھاؤ۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا نام بھی سب نے سنا ہے۔ انہوں نے تقریباً 1923 میں، جہاں تک میری معلومات ہے، میوات میں یہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک آدمی تھا، کتنے؟ ان کے پاس اپنا اخبار تھا، بولے ٹی وی پہ سلائیڈ چلی، پینا فلیکس لگے، بینر لگے، فیس بک تھا، یوٹیوب تھا، ٹویٹر تھا، واٹس اپ تھا، انسٹا تھا، ویب سائٹ تھی، بولے ریڈیو تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن آپ پوری دنیا میں جاؤ، امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ میں، خشکی میں اور سمندر کے اندر، آپ کو پوری دنیا میں دعوت اور تبلیغ کی محنت نظر آئے گی۔ پتہ ہے کیا وجہ تھی؟ اخلاص۔ بولو کیا تھی؟ دیوبند کا نام کس نے سنا ہے؟ جس نے سنا ہے وہ ہاتھ اٹھائے، اور جس نے نہیں سنا اس کو بھی ہم سنائیں گے۔ جب دیوبند کے مدرسے کی بنیاد رکھی تو ایک انار کے درخت کے نیچے، بولو ایک انار کے، ان کے پاس ان کا اخبار تھا، ریڈیو تھا، ٹی وی تھا، واٹس اپ تھا، فیس بک تھا، یوٹیوب تھا، انسٹا تھا، گوگل تھا، ٹک ٹاک تھا، کچھ بھی پینا فلیکس، بینر کچھ بھی نہیں۔ آپ پوری دنیا میں جائیں، امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ میں، خشکی میں، سمندر میں، پوری دنیا میں دیوبند کا ثبوت آپ کو نظر آئے گا۔ یہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ اخلاص۔ تو بہرحال میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، کافر بھی آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مسلمان بھی بے ادبی کرتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا پورا تعارف نہیں ہے۔ اگر نبی کا تعارف ہو جائے، کافر بھی گستاخی نہ کرے۔ بولو کافر بھی گستاخی۔ کیرون آرمسٹرونگ ایک عورت تھی ویسٹرن دنیا میں، اس کا بڑا نام تھا، پی ایچ ڈی اس نے کی تھی، لیکن نبی کا تعارف تھا۔ اس نے کتاب لکھی دی پروفیٹ آف آور ٹائم، ہمارے زمانے کا نبی، اور اس نے ثابت کیا کہ یہ پیغمبر دہشت نہیں، پیغمبر رحمت۔ مائیکل ہارٹ عیسائی تھا، اس نے کتاب لکھی دی 100 لوگ، ان 100 مشہور شخصیات میں اس نے پہلا نمبر دیا آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی، قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل کامل نبی، جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔
جزاک اللہ۔ اس نے پہلا نمبر صحابہ تاج و تخت ختم نبوت، یہ تعارف نہیں ہے، ناراض نہیں ہونا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست مفتی صاحب پنجاب میں ایک پروگرام میں آئے، تو بیان کرنے کے بعد لوگ ان سے مل رہے تھے، تو دو نوجوان لڑکے آئے اور کہنے لگے ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ ترقی دے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ نے بیان میں کتاب کا نام بتایا تھا نا، وہ نام دوبارہ بتائیں تاکہ ہم اس کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا، مجھے یاد نہیں آیا کہ میں نے بیان میں کسی کتاب کا نام لیا تھا۔ وہ کہنے لگے نہیں آپ نے لیا ہے۔ کہا میں نے بہت سوچا، مجھے یاد۔ کہا میں نے ان کو کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ سیرت کا مطالعہ کریں۔ تو انہوں نے کہا اچھا سیرت کون سی کتاب ہے؟ غور سے سنیں۔ تو کہا میں نے ان کو کہا سیرت تو کتاب نہیں ہے، یہ تو ایک سبجیکٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا سیرت کون سا سبجیکٹ ہے؟ یہ بھی پتہ نہیں۔ تو کہا پھر میں نے کہا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بایوگرافی ہوتی ہے، آپ کی جو سوانح عمری ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ حال ہے میرے دوستو۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں سیرت کی کتابیں اور وہ پڑھتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ علماء کا طلباء کا تو اٹھے گا بھائی، وہ تو اللہ تعالیٰ اور ہمت دے۔ عوام میں مجھے نہیں لگتا ایک دو ہوں گے تو ہوں گے۔ یہ دیکھیں، یعنی ہم سیرت سیرت سیرت، کبھی ہم نے پڑھا ہے سیرت؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ بھائی کوئی آ رہا ہے؟ بیان کے دوران آئیں گے؟ اچھا آپ کی توجہ ادھر رہے گی یا نہیں؟ کیونکہ میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا، پوری توجہ سے۔ اب سیرت کیا، یہ بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ سیرت کا لفظ نکلا ہے سیر الابل سے۔ توجہ، سیرت کا لفظ نکلا ہے، بولو، سیر الابل کہتے ہیں اونٹوں کی چال کو۔ پہلے زمانے میں اونٹوں کے قافلے چلا کرتے تھے، تو جو پہلا اونٹ ہوتا تھا اس کو راستے کا اور منزل کا پتہ ہوتا تھا، تو وہ جہاں پر پاؤں رکھتا تھا نا قدم، تو ایک چھاپ اور سٹگما اور نشان بن جاتا تھا۔ تو پچھلا اونٹ بھی اسی نشان پر قدم رکھتا تھا۔ 50 اونٹ گزرتے تھے صحرا میں اور یوں لگتا تھا ایک اونٹ گزرا ہے۔ جیسے پچھلے اونٹوں نے اگلے اونٹ کو فالو کیا، اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ امتی تو محمد الرسول اللہ کے نشان قدم پر چلے گا، تو اپنی منزل جنت تک پہنچ جائے۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ۔ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ حضرت کو جگہ دیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ۔ عرض کر رہا تھا کہ سیرت کا معنی یہ ہے، اور قرآن کریم نے جب بھی کہا قل، اے نبی کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ غور سے، آج ایک فتنہ پروان چڑھ رہا ہے، اور وہ منکرین حدیث کا فتنہ ہے، وہ الہاد کا فتنہ ہے۔ وہ بڑے لوجیکل وے میں، بڑا سائنٹیفکلی آپ کو سنتوں سے اور حدیث سے دور کرتے ہیں۔ ایک پروگرام میں نے کچھ دلائل دی،
ایک صاحب کہنے لگے آپ نے جو قرآن کی آیات پڑھی سر آنکھوں پر، لیکن آپ نے جو حدیثیں پیش کی حدیثوں پر نعوذ باللہ اس طرح کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وہ تو بعد میں لکھی گئی ہے، اس میں تو نعوذ باللہ تبدیلی ہو گئی ہوگی، وہ تو پتوں پر اور پتھروں پر اور کپڑے پر اور چمڑے پر لکھی گئی، لہذا حدیث کا وہ درجہ نہیں۔ میں نے کہا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کہنے لگا بالکل۔ میں نے کہا یہ تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ عربی گرامر کے مطابق اس کا ترجمہ کرو، اِنَّا بے شک ہم نے، نحنو ہاں ہم نے، نزلنا ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحسرہ، ہم ہی لحافظون میں لام تاکید کا اگر اتنی تاکیدات کو جمع کر کے ترجمہ کرو تو یوں بنے گا، اللہ فرماتے ہم نے، ہاں ہم نے، ہم نے، ہم نے، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو میں نے کہا آپ یہ تسلیم کرتے؟ کہا بالکل کرتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جو قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے وہ کیا ہوگا؟ کہا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ میں نے کہا اب سنو، قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت بھی کرو اور رسول کی بھی کرو۔ پھر قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی جو بھی بولتے ہیں وہی بولتے ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے معاملات میں حکم نہ بنائے، اور اتنا کافی نہیں، لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، پھر دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے۔ پھر اسی قرآن میں اللہ نے کینوس بڑا کر کے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول دے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، جس سے تمہیں رسول روکے رک جاؤ۔ پھر قرآن میں اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف بھی اور اس کے رسول کی طرف بھی۔ دیکھو وہاں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے، دو چیزیں اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَحَدَّ حُدُودَ، اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے، حدودہ میں ضمیر واحد ہے، پیچھے ذکر اللہ کا بھی اللہ کے رسول کا بھی، لیکن حد سے تجاوز میں ضمیر ایک ہے، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے جب اس کو یہ دلائل دیے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ خاموش ہو گیا۔ پھر دلائل تو بہت سے آدمی دے سکتا ہے کہ بھائی دعویٰ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، پوچھو اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ تو حدیث کو نہیں مانتے۔ بھائی دعویٰ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، بولو اس کی دلیل کیا ہے؟ دعویٰ الگ ہوتا ہے، دلیل تو وہ کہیں گے دلیل بھی قرآن ہے۔ بولو بھائی یہ تو مقابلہ ہو گیا، جو دعویٰ ہے وہی دلیل۔ پھر اس سے پوچھو قرآن میں ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى، یہ جو رجل ہیں اس سے کون مراد ہے؟ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ جو تین ہیں اس سے کون مراد ہے؟ یہ جو ثانی اثنین دو میں دوسرا ہے اس سے کون مراد ہے؟ اب بھائی وہ حدیث کے پیچھے ہی جائے، کہے گا جی ہمیں حدیث کو دیکھنا پڑے گا، تاریخی روایات پر نگاہ دوڑانی پڑے گی۔ تو اللہ فقیروں وہ تو تم مانتے نہیں،
بہرحال میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، سیرت سے اپنا تعلق مضبوط کرے۔ اور پھر ایک دلیل اللہ نے کہا اے نبی کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، غور سے، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو اتباع کرو، یحببکم اللہ، تم سے محبت کریں گے اللہ۔ بھائی اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، اتباع کرو نبی کی، تم سے محبت کریں گے اللہ۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات پر، منکرین حدیث کے منہ پر زوردار تمانچہ رسید کر دیا گیا کہ نبی کی اتباع کو اللہ کی محبت قرار دے دیا گیا۔ اسی لیے یہ لوگ کوشش کریں گے ہمیں دور کرنے کے لیے، جیسے پہلے فرقے بنتے تھے، آج کل موٹیویشنل اسپیکرز فرقہ بن چکا ہے، پرسویسو میسنجر فرقہ بن چکا ہے، جدید اسکالرز فرقہ بن چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں عربی سیکھ لو، قرآن خود سمجھ میں آ جائے گا، اور دلیل دیتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کیا، نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، غوطے لگانے کے لیے آسان نہیں کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اگر صرف عربی کافی ہوتی، تمام صحابہ عربی دان تھے، لیکن تمام صحابہ مفسر نہیں تھے، محدث نہیں تھے، فقیہ نہیں تھے۔ ایک آدمی اردو اس لیے سیکھتا ہے کہ میں اخبار پڑھ لوں، وہ تھوڑی بہت اردو سے بھی کام چلا لے گا۔ ایک آدمی چاہتا ہے میں غالب کی شاعری کو، اقبال کے تخیلات کو سمجھ جاؤں، وہاں تھوڑی بہت اردو سے بات نہیں بنے گی۔ ایک آدمی انگریزی میں بول چال کے لیے جملے سیکھتا ہے، ایک شیکسپیئر کو سمجھنے کے لیے ایڈوانس ووکیبلری سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑی بہت انگلش سے بات نہیں بنے گی۔ اگر آپ کو مفسر بننا ہے، آپ کو محدث بننا ہے، آپ کو فقیہ بننا ہے، آپ کو مجتہد بننا ہے، نحو اور صرف پڑھنا پڑیں گے، عربی گرامر کو پڑھنا پڑے گا، حدیث اور اصول حدیث کو، فقہ اور اصول فقہ کو، تفسیر اور اصول تفسیر کو سمجھنا پڑے گا، اس کے بعد بات سمجھ میں آئے گی۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، علماء سے اپنا تعلق، اپنی وابستگی مضبوط رکھے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہے۔ اس کو مجھ جیسے کمزور عالم بھی نہیں سمجھتے، عوام کہاں سے سمجھے گی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء نبیوں کے وارث ہے، صرف اذان دینے میں، نماز پڑھانے میں، نکاح پڑھانے میں اور جنازہ پڑھانے میں، بس 4 چیزوں میں۔ ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ نعرہ لگایا برٹش نے ہے، اسے سچ کر دکھایا ہم نے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث میں جو جو کام نبیوں نے کیے ہیں، علماء ان تمام کاموں میں ان کے وارث ہے۔ انہیں وارث اللہ کے رسول نے قرار دیا۔ آقا کو پتا تھا کہ یہ وراثت کا حق ادا کریں گے۔ ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں ہر مسجد میں مسجد نبوی والے اعمال زندہ کرو۔ بھائی مسجد نبوی والے اعمال کیا ہیں؟ سمرائزڈ فارم میں سنو۔ مسجد نبوی میں اذان ہوتی تھی، نماز ہوتی تھی، جمعہ ہوتا تھا، بیان ہوتا تھا، نکاح ہوتا تھا، جنازے پڑھائے جاتے تھے، تشکیلیں تبلیغ کی ہوتی تھی، جہاد کی تشکیلیں ہوتی تھی، وفود کو ٹھہرایا جاتا تھا، خطوط کو لکھا جاتا تھا، معاہدات کی خارجہ پالیسی ڈیزائن ہوتی تھی، بیواؤں کی لسٹیں بنتی تھی، یتیموں کی کفالت کا نظام ہوتا تھا، ریاست کے خط و خال وضع کیے جاتے تھے۔ اسی لیے تو ایک ہسٹورین نے لکھا The pen slips out of my finger when I tried to describe that time۔ جب میں ریاست مدینہ کی بات کرتا ہوں قلم ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہی دیرینہ بیماری، وہی بے محکمی
دل کی، علاج اس کا وہی نشاط انگیز ساقی۔ تو آپ نے علماء کو اپنا لیڈر اور مقتدی بنانا ہے، نماز میں بھی، اذان میں بھی، جمعے میں بھی، نکاح میں بھی، جنازے میں بھی، کاروبار میں بھی، سیاست میں بھی، تبلیغ میں بھی، جہاد میں بھی، رفائی اور فلائی کاموں میں بھی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔